السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے پاس جو دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں. اور یہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور انسان کے بالکل موافق اور مطابق دین. اس دین کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سب میں آپ کو دنیا سے الگ ہونا ہوگا. اگر آپ اس دین کے دھرم گرو بننا چاہتے ہیں، آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا. کسی بھی دین کے اندر آپ جائیں گے اسلام کے علاوہ. اگر آپ دیندار بننا چاہ رہے ہیں تو آپ مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، آپ سوشل لائف نہیں گزار سکتے ہیں، آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی جسمانی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں سے جب آپ تیاگ دیں گے، سنیاس لے لیں گے، تب جا کر کے آپ جوگی بنیں گے، بابا بنیں گے، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے. اب پورے جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، آپ سبھی دین کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ جو لوگ بالکل نیکڑ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر ڈیزائر رکھی ہے، جو لوگ ڈیزائر کو ختم کر لیتے ہیں وہ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. جو لوگ فقیر اور کلاش ہو وہ پہنچے ہوئے ہیں، جو درویش ہو وہ پہنچے ہوئے ہو، جو شادی بیاہ نہ کرے وہ پہنچے ہوئے ہو، جن کے بیوی بچے نہ ہو، جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس یہی طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی بہت پیسہ والا ہے تو دھرم گرو نہیں ہو سکتا ہے، وہ دھرم گرو نہیں ہو سکتا ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دین نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، کسی کٹیا میں جا کے عبادت کرنے لگ جائیں. یہ ہے نہیں اسلام میں. اس دین میں کیا ہے؟ ہر چیز کو آپ کو بیلنس میں رکھنا ہے. ڈیزائر اللہ نے رکھی ہے، ڈیزائر کو فلفل کرنا ہے عبادت، لیکن بیلنس کے ساتھ جہاں اللہ نے اجازت کی. اسی طریقے سے آپ سوشل لائف گزاریں گے. آپ دوسرے دین کے اندر کیا ہے؟ آپ لوگوں سے بہت زیادہ جھوٹ نہیں رکھ سکتے. آپ کو الگ رہنا ہے، الگ جانا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، رشتے ناطے نہیں رکھنے. ہمارے دین کے اندر دینداری کی پہچان یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہو، توڑنے والے نہ. اسی طریقے سے سماجی لائف، جو بھی لائف ہے، تمام جگہوں پر آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں پر بڑی توجہ دلائی گئی. حتیٰ کہ مال حاصل کرنا، پیسے کمانا، مالدار ہونا، یہ بھی ہمارے دین کی ایک پہچان ہے، شناخت. یہ ہمارا دین کہیں بھی نہیں کہتا کہ آپ غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، کلاش ہو جائیں، کہیں نہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ حلال روزی حاصل کریں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے جو دنیا میں تمہارا حصہ متعین کر رکھا ہے، دے رکھا ہے، اس کو بھولو نہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے اللہ، اے میرے رب، تو میری دنیا بہتر بنا دے، میری آخرت بہتر بنا دے. سبحان اللہ. اور دنیا کی بہتری میں ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ شامل ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہم اور آپ کو اللہ نے ایک ایسے دین پہ قائم رکھا ہے جو دین آسمان کی بلندیوں سے نازل ہوا ہے، اور وہی حقیقی دین ہے. باقی دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں وہ سب زمین پر بنائے گئے دین ہیں، اس کا آسمانی دین سے کوئی تعلق نہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا جو موضوع ہے کہ ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ
مال اور دولت کو کمائے، حاصل کرے، مالدار بنے۔ غریب رہنا، فقیر رہنا، تالاش رہنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، محتاج رہنا، یہ دین کے اندر کسی بھی صورت میں کیا ہے پسندیدہ عمل نہیں۔ بلکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 86 مرتبہ 86 مرتبہ اللہ نے مال کا ذکر مختلف انداز سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر مختلف انداز میں کیا ہے، اور مال کو اللہ نے کہیں اپنا فضل کہا ہے، کہیں اللہ نے خیر کہا ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں مال کا جو نام ہے کیا ہے؟ خیر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان مال کی محبت، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، یعنی مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جائے اور اس نے مال چھوڑے ہو، ان تارکا خیرا، اگر اس نے چھوڑا ہوتا خیر، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کی وصیت اپنے والدین اور دوسرے قریبی لوگوں کے لیے کر جائے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ آپ اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو ان میں سب سے پہلے والدین اور قریبی لوگوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو کیا کہا؟ خیر کا۔ ایسی ابھی قرآن کی آیت پڑھی گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل سے مراد اللہ کا مال، دولت جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ ایسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ، اور وہ لوگ ہرگز جو بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بخیلی کرنے کو کسی بھی صورت اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ بہت بری چیز ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے مال کو رزق کو کیا کہا؟ فضل کا۔ اب یہ نکلیں گے مسجد سے تو دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل، یعنی مال، سب سے بڑی چیز مال اور دولت تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس اصل میں دوسروں کے ساتھ رہتے یا پھر ہمارے یہاں جو صوفیت آئی نا، اس سے یہ سمجھا جانے لگا کہ مال کوئی اچھی چیز نہیں، مالدار لوگ اچھے نہیں۔ بہت سارے لوگ مالداروں کو دیکھ کے نفرت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خراب لوگ ہیں، یا مالداری دینداری کے خلاف، جو مالدار ہے وہ دیندار نہیں۔ اس طرح کی حالت بنا دی گئی ہے کہ مال کمانا، مالدار ہونا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے۔ جو آدمی مال کما رہے حلال طریقے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بہتر شخص نہیں، بہتر انسان نہیں، حالانکہ ایسا قطعاً بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مالداری طلب کی ہے، غنا طلب کیا ہے، جگہ جگہ دعاؤں میں کیا کہیں گے، اور فقیری سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی۔ ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ مجھے فقیر بنا کے رکھ، مجھے غریب اور تلاش بنا کے رکھ، ایک بھی دعا نہیں۔ ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ مجھے مالدار کر دے، غنا کر دے، غنی کر دے، بے نیاز کر دے، مجھے کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا، تقوی کا، عفاف کا، پاک دامنی کا، اور عفاف کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں سے سوال نہ کرے، لوگوں سے مانگے نہیں۔ میں اس سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے عفاف دے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ والغنی، اور مالداری کا بے نیازی کا۔ غنا غنی سے بنا ہوا، ہم کہتے ہیں عثمان غنی، کیا مطلب ہے؟
وہ عثمان جو مالدار ہے، جو پیسے والے. اور ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے حرام سے بچا کر آپ میرے لیے حلال کے لیے کافی ہو جائیں. واغننی بفضلک، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار کر دیجئے، کسی اور کے کا مجھے محتاج بنا کر کے. اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے. تو یہ مالداری یا غنا اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ایک اچھی چیز ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا ہے. ایک ہی بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت میں فتنے کا ایک سامان ہوتا ہے، اور اس امت میں فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی گفتگو ہوگی مال کب کیسے فتنہ ہوتا ہے. ہر چیز فتنہ ہے. آپ کی اولادیں فتنہ ہے، آپ کی بیویاں فتنہ ہے، آپ کی آنکھیں فتنہ ہے، آپ کی زبان فتنہ ہے، آپ کے ہاتھ فتنے ہیں، آپ کے پیر فتنہ ہے، آپ کا پیٹ فتنہ ہے، ساری چیزیں فتنہ ہے. اگر آپ آنکھوں کا استعمال صحیح نہ کریں تو آپ کے لیے آنکھ فتنہ ہے. ہاتھوں کا استعمال صحیح نہ کریں تو ہاتھ فتنہ ہے. زبان کا استعمال صحیح نہ کریں تو زبان فتنہ. ایسے ہی مال، اگر آپ مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے، صحیح جگہ سے مال ارن نہیں کرتے تو مال فتنہ ہے. وگرنہ مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بنفس نفیس کوئی بری چیز نہیں ہے. جیسے وہ سر کہتے ہیں جوال فتنہ ہے، موبائل فتنہ. موبائل اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں. آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس موبائل کا تو آپ اپنے لیے رحمت بناتے ہیں یا فتنہ بناتے ہیں. وگرنہ بہت سارے لوگوں کے لیے موبائل کیا رحمت ہے. انفارمیشن اکٹھا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ، مالک کو اکٹھا کرنے کا سبب اور ذریعہ، تحقیق اور ریسرچ کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ. تو مال کے متعلق یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھائی ہے. ایک مشہور روایت آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس پر کتنی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مشہور صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے میری چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دے، تمہارے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صحابی رسول عمرو بن عاص کو روانہ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے میری چاہت یہ ہے کہ اللہ تمہیں مالدار کر دے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس لیے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوں کہ میں مال حاصل کروں، میں تو اسلام میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مال کے لیے نہیں آیا ہوں اسلام میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نعم المال الصالح للمرء الصالح. اے عمرو کتنا بہترین مال ہے اگر وہ مال نیک اور صالح انسان کے پاس ہے. نیک اور صالح انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مال بڑا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کی جاتی ہے، لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے. تو نیک آدمی کے پاس مال کس قدر بہترین مال ایک مثال ہو گئی. بخاری اور مسلم کی روایت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے انس بن مالک کو لے کر کے آئی اور کہنے لگی انس خادمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے. سبحان اللہ. آپ جانتے سب سے پہلی جو اللہ کے نبی نے کہا دی جب ام سلیم اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے. سبھی جانتے ہیں 10 سال کی عمر کی عمر ہے، مدینہ اللہ کے نبی پہنچے اسی وقت سے لے کر آپ کی وفات تک مسلسل آپ کے ساتھ رہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. تو جب ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اے اللہ انس کو مالدار کر دے، اکثر مالہ اس کے مال کو زیادہ کر دے. اگر مال کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو یہ دعا دیتے. کیا کہا آپ نے اللہ انس کے مال میں زیادتی کر دے، وولدہ اور اس کی اولادوں میں بھی، اور جو کچھ آپ اسے دے اس میں برکت دے. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر کی دعا کا یہ اثر رہا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ہوئے اور بڑی اولادیں ہوئی ان کی. تو یہ کوئی بری اور غلط چیز نہیں، بلکہ آپ آئیے سنن ترمذی وغیرہ کی روایت پڑھیے کہ مال اسلام میں نیک آدمی کے پاس دیکھیے یہ بتائیے انشاءاللہ دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے آئے گا مال فتنہ کب ہوتا ہے.
مال مکمل نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اور وہ لوگ جو نیک اور صالح ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, ان کو مالدار ہونا چاہیے. ان کو مال کمانے کی فکر کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو جتنا بھی کمائیں اپنی اولادوں میں خرچ کر دے, غریبوں میں خرچ کر دے, غلط جگہوں پہ خرچ کر دے, ایسے لوگوں کو نہیں یاد ہونا چاہیے. ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان لوگوں کو مال کمانے کی فکر کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ مال کمانا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے نیک اور صالح لوگ, کیونکہ ان کے ہاتھ میں جب مال آئے گا تو مال کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈریں گے اور اس کا صحیح جگہ استعمال کریں گے. آپ جانتے ہیں جب تک مال نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھ میں تھا تب تک معاشرے کے اندر پیس, امان, امن و امان. جب تک مال نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھ میں تھا معاشرے کے اندر کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں تھا, کسی کو رسوا اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں پیش ہوتی تھی, کیونکہ وہ نیک اور صالح لوگ اپنے مال کے ذریعے سے ان کی معاملت اور مدد کرتے تھے. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مال کتنی بڑی چیز ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری کر رہے ہیں. سبھی کو معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر مال کی کمی ہوئی. اللہ کے نبی نے اناؤنس کیا, اعلان کیا. ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد رسول, خلیفۃ المسلمین ہیں. وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 دینار لے کر. آپ لوگ تو پیسے والے, بڑا آسان ہوگا, 1000 دینار کتنا بنے گا اس وقت؟ 1000 دینار لے کر. کیا دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے. 20 دینار پہ زکات واجب ہو جاتی. کتنے دینار پہ؟ 20 دینار پہ. اور 20 دینار کی اس وقت ریال کی قیمت میرے اپنے اندازے کے مطابق 30,000 ریال سے کم نہیں ہوگی. کتنا لے کر آئے؟ 1000 لے کر کے آئے دینار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کی تیاری کی. اللہ کے پیغمبر نے اس کو دیا اور یوں اپنے حجم میں یعنی گود میں یوں الٹ رہے, یوں کلمہ. اللہ کے نبی ایسے الٹ رہے تھے اس کو, اور کہا ما ضر عثمان, ما ضر عثمان, ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی یہ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, اللہ کے پیغمبر اتنا اس سے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہے. 25 سالوں کے بعد ان کی شہادت ہوئی. سن 9 ہجری کی بات ہے, اور سن 36 سال میں کی سن 35 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اس لیے مالدار ہونا, مال کو کمانے کی فکر کرنا, حلال روزی حاصل کرنا, حلال مال آپ کے پاس آنا, صحیح اس کا استعمال کرنا, ان چیزوں کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ان چیزوں کے ذریعے سے اسلام کی نشو و اشاعت ہوتی. نہ مالدار ہونا جرم ہے, نہ مال کا ہونا جرم ہے, بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. بیوقوف لوگوں کو اپنا مال مت دو, بیگم کے حوالے ایکسچینج کر دو اور وہ مارکیٹ کرتے رہے. یہ سب بیوقوفی. قرآن میں کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, بیوقوف لوگوں کو اپنا مال مت دو جس مال کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنا رکھا, جس پر تم قائم ہو, ڈیپینڈ ہو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. قرآن کا بیوقوفی. ہر کسی کو مال مت دے دیں. بچوں کو دے دیے جتنا سمجھ میں آیا, ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. حلال جگہ حرام کر, صحیح جگہ یا غلط جگہ. بھائی اگر کسی کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے نا اور اس کے والد کی وفات ہو گئی تو جو وکیل ہوتے ہیں, اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کو قرآن نے کہا کہ مال ان کے حوالے مت کرو. ہاں جب وہ بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب وہ بڑے ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, اور مال کو کیسے خرچ کیا جائے جب یہ سمجھ میں آ جائے ان کو, تب ان کے مال کو ان کے ہینڈ اوور کرو. ایسا نہیں ہے کہ بس چھوڑ دو, جس طریقے سے کہا جاتا ہے. میں کتنے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ باپ کی وفات ہو گئی, بڑی پراپرٹی تھی, اب لڑکے میں سوجھ بوجھ نہیں تھی, لیکن گھر کا بڑا وہی ہے. گھر والوں نے مال اس کے ہینڈ اوور کر دیا, کوئی ذمہ دار نہیں, کوئی وکیل نہیں, پورا مال ختم کر دیا, پورا مال ختم کر دیا, پورا مال بیچ دیا, غلط جگہوں پر استعمال کر دیا. اس لیے قرآن نے کہا, کیا کہا, دیکھیے مال کی قیمت کا اندازہ لگائیے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، بیوقوف لوگوں کو اپنا مال مت دو جس مال کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ مال نہ ہو تو زندگی کیسے گزرے گی؟ پورا معاملہ فائنینس کا ہے، پورا معاملہ مال کا۔ اس سے اس کے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال کتنی، حتیٰ کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ پورے مال کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیں، اس کی بھی اجازت شریعت ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں بیمار ہو گئے، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، تو اللہ کے نبی ان کی عادت کے لیے آیا، مالدار صحابی، ایک ہی بیٹی تھی، کہا اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورا مال صدقہ کر دوں، پورے مال میں صدقے کی وصیت کر دوں، اللہ کے نام کر دوں۔ تو آپ نے کہا ایسا نہیں کر سکتے ہو، ایسا نہیں کر سکتے، کہا ٹھیک ہے آدھا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آدھا بھی نہیں کر سکتے، تو کہا ٹھیک ہے 1/3 کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے 1/3 کی اجازت تو دی، لیکن کہا والثلث کثیر، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی، کہا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تم اپنی اولادوں کو مالدار چھوڑو، یہ کہیں بہتر ہے کہ تم ان کو غریب اور کلار چھوڑو، یتکففون الناس فی ایدیہم، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی اولادوں کو غریب چھوڑو، فقیر چھوڑو، یہ بہتر ہے کہ مالدار چھوڑو، اپنے مال کا غلط استعمال کریں گے۔ کیا کہا کہ اپنی اولادوں کو مالدار چھوڑو، یہ کہیں بہتر ہے کہ تم غریب چھوڑ کے مرو، فقیر چھوڑ کے مرو، لوگوں کے سامنے کیا ہے وہ ہاتھ بنا دیں۔ اس لیے مال کی اہمیت کو، اس کے مقام کو، مرتبے کو سمجھیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے میں 10,000 کماتے ہیں اور تھوڑی محنت کر کے اسی 8 گھنٹے میں 12,000 کما لیتے ہیں تو آپ اچھا نہیں کر رہے، 10,000 کر رہے، اتفاق کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اور بڑھائیے، اگر اسی وقت میں اگر آپ کوئی فرائض آپ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں، آپ کا مال اللہ سے دور نہیں کر رہا ہے، رسول سے دور نہیں کر رہا ہے، دین سے دور نہیں کر رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مال کے حاصل کرنے پہ توجہ دیں، مال کمائیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بھائی اتنا تو میرے لیے کافی ہے، اللہ کے بندے اور بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیا بگڑ جائے گا آپ کا کہ اگر اللہ آپ کے ذریعے سے دوسری لوگوں کو جلائے کھلائے، آپ کو سبب اور ذریعہ بنا دے، یہ تو سبب ہو جائے گا آپ کا جنت میں داخل ہونے کا، یہ تو ذریعہ ہو جائے گا آپ کی جنت میں داخل ہونے کا۔ صحابہ بیوقوف تو نہیں تھے، بلکہ کو تو ہم سے اور آپ سے کئی زیادہ دیندار تھے، ان کی دینداری تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ 10 صحابہ کا نام سنا آپ نے جو 10 مبشرہ بالجنہ میں سے تھے، جو 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی صحابہ کہا، جو سب سے ہائی فائی اور اعلیٰ قسم کے صحابہ ہیں، آپ کو معلوم 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں اور مالدار اتنے کہ آپ میں سے کوئی نہیں۔ کون کون سے؟ ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب مالدار صاحب۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مالدار تھے کہ 4 بیویاں تھی جب ان کی وفات ہوئی، اور صرف اور ایک جانتے ہیں کہ بیوی کا میراث کیا ہوتا ہے 1/8، 8واں حصہ پوری پراپرٹی کا، تو جو سونے میں بیویوں کا حصہ لگا 8واں حصہ، پھر 8ویں حصے کو 4 حصے میں ڈیوائڈ کیا گیا، تب بھی کئی کلو سونا ایک بیوی کے حصے میں آئے، کئی کلو سونا ایک بیوی کے حصے میں آئے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ دولت مال یہ بری چیز ہے، اس کا غلط استعمال، غلط جگہ سے حاصل کرنا ہی بہت، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے مشہور کر رکھا ہے کہ جو ہمان میں رہو پھنس جائیں گے اور سب سے بعد میں جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ مالدار تھے تو حساب کتاب میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جن کو اللہ کے پیغمبر نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، اس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ مالدار تھے، یہ حساب کتاب میں پھنس گئے اس لیے لے سے جنت میں پہنچے۔ سبحان اللہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جو بغیر حساب اور کتاب کے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ حساب دینے میں پھنس گئے کیونکہ مالدار تھے۔ یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ فقراء یہ وہ لوگ ہیں جو 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر فقیر ہر مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ نہیں مطلب کہ سماج اور معاشرے کا ہر فقیر ہر مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل، 500 سال پہلے جنت میں، یہ نہیں مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ وہ مالدار
وہ کیا ہے؟ پھنسیں گے وہ. اور یہ نہیں کہ وہ فقیر جو بیٹھا رہے گول توڑ کر کے ہاتھ پیر توڑ کر کے اور کمائے ہی تو بس جنت میں پہنچ جائے گا 500 سال پہلے. یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار جو مال کا صحیح استعمال نہ کرے وہ حساب و کتاب میں پھنسا دیا جائے گا, اس کو روک لیا جائے گا. اور باقی اتنے بڑے صحابی کے متعلق اس طرح کی تہمت لگانا کہ کسی بھی صورت میں کیا مناسب نہیں. بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں, بہت ساری باتیں ہیں. صرف بتانے کا مقصود یہ کہ آپ لوگ بھی یہاں مال کمانے کے لیے آئیں اور اس میں فکر کیجیے کہ حلال روزی حاصل کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کم وقت میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو آپ ضرور اس پر توجہ دیجیے. اسلام میں کوئی بری چیز, وہ سارے مال جو آپ کو اللہ کے دین سے دور نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کا صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ مال آپ کے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. 2 ہی چیزیں تو ہیں جس کے ذریعے سے جنت ملتی ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 2 ہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے جنت ملتی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سے خرید لیا ان کی جان کو اور ان کی مال کو. کس کے علاوہ بدلے میں؟ جنت کے بدلے. تم جان دو مال دو ہم تمہیں جنت دیں گے. اللہ کیا کہتا ہے ایمان والوں سے؟ تم جان دو اور مال دو, ہم بدلے میں تمہیں کیا دیں گے؟ تو مال جنت میں داخل ہونے کا بڑا قیمتی ذریعہ ہے. سبھی جانتے ہیں کہ صدقات و خیرات کی کتنی فضیلت, کتنا اجر و ثواب, کتنے فوائد ذکر کیے گئے ہیں. اس لیے حلال طریقے سے مال حاصل کرنے پہ توجہ کیجیے اور مال کو کمائیے اور صحیح جگہ پر اس کے استعمال کرنے کی کیا ہے فکر کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے کسی اور کی مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. آج ابو بکر کے ہاتھ میں مال نہ ہوتا تو بلال ابن رباح الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیٹا جا رہا, ستایا جا رہا تھا, یہی سلسلہ جاری رہتا. لیکن ان کو اللہ نے دولت سے نوازا. اس دولت کا فائدہ ہوا کہ ابو بکر نے مال دے کر کے بلال جیسے صحابی رسول کو آزاد کر دیا. مال نہ ہوتا تو کسی نہیں کام. کتنی جنگیں, کتنے چیزیں مال نہ ہونے کی وجہ سے رک جاتی. آج بھی جو دین کی نشر و اشاعت میں کمی پیدا ہوئی ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چھوڑ دیا, اسلام کی نشر و اشاعت میں لگانا چھوڑ دیا. اسلام کی طرف پوری کرسچینٹی, پوری عیسائیت صرف دولت کے بلبوتے پر نہیں ہوئی. آج عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس کو لوگوں کو عیسائیت سے قریب کیا گیا, مال کے ذریعے سے قریب کیا گیا, دولت دے کر کے ان کو قریب کیا گیا, ان کا سپورٹ کر کے, ان کا تعاون کر کے, ان کو فیسلٹیز دے کر کے عیسائیت میں داخل کیا گیا. ہندوستان جیسی سرزمین پر جن کو کہا جاتا ہے ہندو لوگ کوئی دوسرا مذہب آسانی سے قبول نہیں کرتے. یہ پورا ساؤتھ کا بیلٹ آپ دیکھیے, تمل ناڈو کا, کیرلا وغیرہ کا, ان تمام لوگوں کی آپ اصل میں جائیں گے تو کتنے لوگ آپ پائیں گے جو آپ کرسچن ہیں, پچھلے دنوں میں ان کے آبا و اجداد ہندو تھے, لیکن ان لوگوں نے محنت کر کے کیا ہے ہندو اسے کیا بنا دیا, کرسچن بنا دیا, دولت سمجھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ساتھیو عزیزو, اس سمت میں بھی ہمیں توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. مال فتنہ ہے. آج میں نے صرف مال کے فضائل ذکر کیے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو مال فتنہ کب اور کیسے ہوتا ہے باذن اللہ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی, تاکہ دونوں حصہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور آپ طے کر لیں کہ آپ کا مال آپ کے لیے فتنہ ہے یا آپ کا مال آپ کے لیے نعمت ہے, یا آپ خود کیا ہے آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں. حلال روزی حاصل کریں, حلال روزی حاصل کریں, اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے انہی جگہوں پر ہم اپنے مال کو خرچ کرنے کی مکمل کوشش کریں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.